الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خير البرية مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين رب وبن مبرأ من كل عيب كما تشاء حمد و صلاة کے بعد گرامی منزلت جب جام نظر آتا ہے ہر سنی کا چہرہ چمک جاتا ہے ہر سنی خوش ہو جاتا ہے ہر سنی جو ہے میلاد کی خوشیوں میں مصروف عمل ہو جاتا ہے لیکن کچھ چہرے جو ہے وہ یاد آتے ہیں ان کے چہروں پہ کیا یہ میلاد نبی پاک نے منایا کیا یہ میلاد صحابہ نے منایا کیا صحابہ نے جھنڈے لگائے تھے بسیں سجائے تھے گڈے سجائے تھے اس قدر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بولے والے سنی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے علماء کے ساتھ رابطہ رکھو اور اس ملاد اور ان کے جتنے سوال ہیں اہل سنت کے جتنے شعر ہیں وہ الحمدللہ
یہ کہتے ہیں کیا قرآن میراج میلاد سرکار نے منایا؟ رب کعبہ کی قسم میرے آقا نے میلاد منایا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم یوم الاثنین، میرے آقا پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن؟ اس کی غرض و غائد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فیہ ولدت فیہ انزل الی، اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پہ وحی کا آغاز ہوا، تو میں روزہ رکھ کر اپنے میلاد کا دن بھی مناتا ہوں اور نزول قرآن کا دن بھی مناتا ہوں۔ یار بیلی کہتے ہیں وہ تو روزہ رکھتے تھے، تم منبر پر بیٹھ جاتے ہو، لوگوں کو جمع کر لیتے ہو، سرکار کا اسم و نسب بیان کرنا شروع کر دیتے ہو، سرکار کی نعتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہو، سرکار کی عظمت کے ڈنکے بجانے شروع کر دیتے ہو کہ ایسا میلاد بھی سرکار نے منایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میرے آقا نے ایسا میلاد منایا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میرے آقا کے نسب پاپ پہ کسی نے تان کیا، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ مدینہ طیبہ کے سب مسلمانوں کو بلا لو، سب آ گئے، مسجد نبوی کھچاکھچ صحابہ کے ساتھ بھر گئی۔ میرے آقا منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کی طرف منہ کر لیا، فرمایا صحابہ قال من انا، مجھے جانتے میں کون ہوں؟ کہا تمام صحابہ نے کہا قالوا انت رسول اللہ، آقا پر اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ان اللہ خلق الخلق فی خیرہم فجعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا فجعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا، فرمایا فجعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ فرمایا میں محمد ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو میرا حصہ بہترین مخلوق انسانوں کے اندر رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو گروہ بنائے تو میرا حصہ بہترین گروہ عرب کے اندر رکھا، پھر اللہ نے عرب کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ قریش کے اندر رکھا، پھر قریش کے آگے اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان بنو ہاشم کے اندر رکھا۔ فرمایا فانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، میں ذاتی طور پر بھی اور خاندانی طور پر بھی تم تمام سے بہتر ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے کیا انہیں معلوم نہیں تھا یہ محمد ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ عبداللہ کے لگتے جگر ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے ہیں؟ سب کو معلوم تھا، تو میرے آقا نے منبر پر بیٹھ کر اپنا اسم و نسب کیوں بیان کیا؟ میرے آقا جانتے تھے 14ویں-15ویں صدی کے اندر ایسی کریں گی کہ منبر پر بیٹھ کر سرکار کا اسم و نسب بیان کرنا، سرکار کی عظمت کے ڈنکے بجانا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو میرے آقا نے خود منبر پر بیٹھ کر اپنا اسم و نسب بیان کر کے اپنی عظمت کے ڈنکے بجا کے سنیوں کے لیے قیامت تک کے لیے جواب مہیا کر دیا کہ لوگوں کو جمع کر کے پیارے آقا کا اسم و نسب بیان کرنا، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے بجانا خود مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ صحابہ نے میلاد منایا تھا، رب کعبہ کی قسم صحابہ نے میلاد منایا تھا۔ سیاستہ کی حدیث ہے نسائی شریف کے اندر، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے راوی ہیں، رات کا وقت عشاء کے بعد صحابہ جیسے آپ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ، یعنی صحابی اصحاب ہی، میرے آقا کشانہ نبوت سے نکلے، صحابہ کے پاس آ گئے۔ صحابہ کتنے خوش قسمت تھے کہ جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں وہ نبی خود ان کے پاس آ جاتا ہے۔ میرے آقا ان کے پاس آئے، فرمایا صحابہ ما جلسکم، یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے جلسہ کرنے کی غرض و غائد کیا ہے؟ صحابہ نے کہا قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ ما ہدانا لدینہ، آقا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، جیسے دین کے اندر آپ نے ہمیں اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے ایسے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کام ہم اور بھی کر رہے ہیں۔
میرے آقا میں وہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی ومن علینا بک یا سیدی یا رسول۔ قرآن فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب تمہارے اندر بھیج دیا ہے۔ صحابہ نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا ومن علینا بک یا سیدی یا رسول اللہ، آقا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے احسان عظیم بنا کر بھیجا ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ جب صحابہ نے کہا نا کہ ہم آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں، میرے آقا میں صحابہ قال اللہ ما جلسکم الا ذلک، صحابہ اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ واقعی تم میرا میلاد پڑھ رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ آئے ہو، میں پوچھتا ہوں کیوں آئے ہو؟ آپ کہتے ہیں آپ نے محفل نور رکھی ہے، شاہ صاحب آنے والے ہیں، پیر صاحب آنے والے ہیں، ہم زیارت کے لیے آئے۔ میں کہتا نہیں قسم کھا کے بتاؤ۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ تھے، انہوں نے کوئی چون و چرا نہیں کی، فوراً کہا قالو اللہ ما جلسنا الا ذلک، آقا ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کا میلاد پڑھیں۔ سرکار نے فرمایا قال لم استحلفکم تہمۃ لکم، صحابہ پریشان نہ ہونا کہ میں نے تم سے حلف لیا ہے، تم سے قسم کہلوائی ہے۔ فرمایا نا میں نے تمہیں جھوٹا نہیں سمجھا، تم پہ کوئی بہتان نہیں باندھا، میں تو اپنے بستر ناز پہ استراحت فرما تھا۔ آتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فاخبرنی، مجھے جبریل نے خبر دی کہ اللہ کے محبوب تم اپنے بستر پہ آرام فرما ہو اور آپ کے غلام مسجد نبوی کے ریت کے سین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اے محبوب تیرا میلاد پڑھ رہے ہیں، اور ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حریم قدس کے اندر جیسے اس کی شان کے لائق ہے فرشتوں کی محفل سجا کر فرشتوں کے اندر خوشی کا اظہار فرما رہا ہے۔ کیا صحابہ نے میلاد منایا یا نہ منایا؟ کہتے منایا تھا، انہوں نے یہ بتیاں نہیں لگائی تھیں، انہوں نے یہ بینر نہیں بنائے تھے۔ ہاں ان بینروں کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کہتا ہے بینر بناؤ، دیگے پکاؤ، بسیں سجاؤ، گڈھے سجاؤ، محفلیں سجاؤ۔ آپ کہیں گے کہاں پہ ہے؟ میں گجرات میں پڑھتا تھا، مولانا محمد اکرم رضوی صاحب کے والد صاحب پہلوان تھے، میں صبح ان کے ساتھ جایا کرتا تھا کھاڑے میں۔ ایک دن ہم گھر سے نکلے، وہ کہہ لیں گے بھی آج ہماری بیٹھک میں چلنا ہے، وہاں بات کرنے۔ وہاں گئے تو ان کی برادری کے ایک بٹ مولوی صاحب 2 منزلی داڑھی والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے میلاد کرتے ہو؟ کرتے۔ کیوں کرتے ہو؟ میں مولوی صاحب میلاد کے خلاف بات نہ کرنا۔ کہتا کیوں؟ میں میلاد ایسی عبادت ہے جو اللہ کی تمام عبادات سے زیادہ مرتبے والی عبادت ہے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نہیں کہتا، اس پورے پاکستان کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر، پورے بنگلہ دیش کے اندر، پورے افغانستان کے اندر، خواہ کوئی اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اگر کسی آدمی کے پاس علم حدیث کا سرمایہ ہے تو وہ صدقہ ہے شیخ محقق الاطلاق حضرت شیخ عبداللہ اکبر سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فیضان مولا کائنات حضرت علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ بھئی رستہ چھوڑ دیں، بعد میں ملیں گے، زیارت کریں گے، رستہ چھوڑ دیں، راستہ چھوڑ دیں۔ بھئی راستہ چھوڑ دیں، کیا کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
10 منٹ بیٹھیں گے نا, میں تو تقریر کر رہا ہوں تھوڑی. تمامی حضرات زیارت بھی کریں اور بیان بھی سنیں. بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں, تمامی ذرا بیٹھ جائیں, بیٹھ کر زیارت کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سوال کرتے ہیں, وہ کہنے لگا تم میلاد کرتے ہو؟ میں کرتے ہیں. جنیا لگاتے ہو؟ لگاتے ہیں. شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی کتاب اخبار الخیار شریف میرے پاس تو فارسی کی ہے, میں نے سنا اردو کی بھی آ گئی ہے. اس کے اندر آپ آخری دعائیہ جملے کہتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ میرے تمام اعمال فساد نیت کے شکار ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں, کوئی گمنڈ نہیں ہے کہ نماز کی وجہ سے بخشا جاؤں. ہو سکتا ہے میری نماز فساد نیت کے شکار ہو جائے, میرے دل میں خیال آئے لوگ کہیں بڑا نمازی ہے, بڑا متقی پرہیزگار ہے, میں زکوٰۃ دیتا ہوں, خیرات کرتا ہوں, کوئی گمنڈ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ و خیرات کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. ہو سکتا ہے میری خیرات, میرے صدقات فساد نیت کے شکار ہو جائیں کہ میرے دل میں خیال آئے لوگ کہیں بڑا سخی ہے, میں نے حج کیا ہے لیکن کوئی گمنڈ نہیں ہے کہ میں حج کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میرا حج جو ہے یہ بھی فساد نیت کے شکار ہو جائے کہ میرے دل میں خیال آئے لوگ کہیں بڑا حجی ہے. بہت سے اعمال کا ذکر کر کے آخر میں فرماتے ہیں میرے پاس ایک عمل ایسا ہے اے اللہ جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے, تیری بارگاہ میں محمود ہے, تیری بارگاہ میں منظور ہے, اس پہ مجھے فخر ہے, اس پہ مجھے ناز ہے کہ میں اس کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. شاگردوں نے پوچھا استاد جی وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ محفل میلاد ہے, اور محفل میلاد کے آخر پہ جو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے ایسا عمل ہے اگر اس کے اندر فساد نیت بھی پائی جائے, اگر اس کے اندر ریا بھی پائی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, محمود ہے اور منظور ہے. میں نہیں کہتا, شیخ محقق فرماتے کہتا جنڈے لگاتے ہو؟ میں لگاتے ہیں. مرچیں لگاتے ہو؟ میں ہم سرخ لگاتے ہیں تاکہ تمہیں بھی لگے. بینر لگاتے ہو؟ لگاتے ہیں. بسیں سجاتے ہو؟ سجاتے ہیں. کہتا یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی, بدعت تھی. میں نے اس کے ساتھ سر کپانے کی بجائے اس پہ ایک الزامی سوال کر دیا. یہ 1985 کی بات ہے. اس وقت اخبار کے اندر روزانہ آتا تھا کہ حکومت F-16 فرگیز رہی ہے. اتنے لاکھ ڈالر دے کر. میں مولوی صاحب F-16 نبی پاک کے زمانے میں تھا؟ کہ نہیں تھا. میں نے کہا یہ ایٹم بم نہیں تھا, یہ توپ, یہ ٹینک, یہ بم, یہ گولیاں, یہ کلیشنکوف, کہنے لگا نہیں تھا. تو میں کل اخبار کے اندر فتویٰ جاری کر دو کہ F-16 نہیں خریدنا چاہیے, ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے. کہنے لگا جی میں اس کو تعلیم تھا, تم بچے ہو, قرآن کہتا ہے F-16 خریدو, ایٹم بم بناؤ, توپ بناؤ, ٹینک بناؤ. میں کہاں پہ ہے؟ کہتا قرآن کے اندر ہے وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تیار رکھو دشمن کے مقابلے میں جو کچھ بھی تمہارے پاس طاقت سے ہو. تو کہنے لگا مَّا کا جو ماں ہے اس کے اندر عموم پایا جا رہا ہے. تو ماں کے عموم کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے اسلحے بننے والے ہیں سارے کے سارے ماں کے عموم میں آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ پھر یہ بھی فرماتا ہے بسیں سجاؤ, گڈھے سجاؤ, جھنڈے لگاؤ, جنڈیاں لگاؤ, مرچیں سجاؤ, بازار سجاؤ. کہنے لگا کہاں پر ہے؟ میں قرآن کے اندر ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فلیفرحوا امر کا صیغہ ہے قیامت تک کے لیے. میں نے کہا کیا فلیفرحوا کے اندر عموم نہیں پایا جا رہا؟ کہنے لگا پایا جا رہا ہے. میں اگر ماں کے عموم کے اندر کائنات کے سارے اسلحے آ جاتے ہیں تو فلیفرحوا کے عموم کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے اسلحے, جتنے خوشی کے سامان بننے والے ہیں جن کو اللہ رسول نے منع کیا, سارے فلیفرحوا کے عموم کے اندر آ جاتے ہیں.
عیسائی میں مصر کرتا ہوں، عیسائی عید مناتے ہیں اپریل کے اندر، وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں. ان سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہماری عید کا ذکر تمہارے قرآن کے اندر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ہماری ساتھ ان کے حضور بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے کہ لنگر کا انتظام ہو جائے. آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ دسترخوان نازل فرما دے تاکہ وہ دسترخوان اترنے کا دن ہمارے لیے بھی عید کا دن بن جائے اور قیامت تک کے لیے بھی عید کا دن بن جائے. قرآن پاک کی ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھو کہ دسترخوان کے اندر تھا کیا. بعد لکھا 7 نان کے ٹکڑے، 7 مچھلی کے ٹکڑے، 1 سرکے کی پیالی، چند سلاد کے پتے. عیسائی بیچاروں کو 7 نان کے ٹکڑے ملے، 7 مچھلی کے ٹکڑے، 1 سرکے کی پیالی، چند سلاد کے پتے. انہوں نے تو اس نعمت کے ملنے پہ شکریہ منانا، عید منانی شروع کر دی، قیامت تک کے لیے منا رہے. ہمیں کیا ملا ہے؟ ہمیں تو جو کچھ ملا ہے سرکار کے قدموں سے ملا ہے. مدارج النبوت کے اندر شیخ محقق حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ تارے، کچھ نہ تھا. اللہ فرماتا بس میں ہی تھا اکیلا. فاحببت ان اعرف، اللہ فرماتا مجھے پیار آ گیا کہ مجھے بھی کوئی جاننے والا ہو. کوئی کہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو، کوئی کہے ربنا ربنا، کوئی کہے یا حی یا قیوم. تو اللہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے کیا کیا، فخلقت خلقا، تو میں نے اپنی سب سے محبوب ترین مخلوق کو پیدا کر لیا. اب پوچھو ملا علی قاری سے وہ کون تھے؟ فرمایا اے فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا نور تھا. اب امام غزالی سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کی کتاب ہے دقائق الاخبار شریف عربی کی، اس کے اندر لمبی حدیث ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کو پیدا کیا، وہ ایک درخت تھا جس کا نام تھا شجرۃ الیقین. سرکار فرماتے ہیں میں درخت پہ جلوہ فرما ہو کر 1000 سال تک اللہ کی وہ تسبیح و تحلیل کی کہ اللہ نے میرا نام احمد رکھ دیا. بس احد سی یا احمد سی، ایک کل پسارا کل بنیا، یاراں دی گلاں یار جانا، آدم پیارا دے کل بنے. فرمایا پھر 1000 سال کے بعد اللہ نے ایک شیشے کو بنایا جس کا نام آئینہ حیات تھا. سرکار فرماتے ہیں میرے سامنے رکھا، میں نے اس آئینے کے اندر دیکھا. سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اللہ نے مجھ پہ نظر رحمت فرمائی کہ مجھے پسینہ آ گیا. تو سرکار فرماتے ہیں میرے سر کے پسینے سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور آسمانوں کے اندر جو کچھ پیدا کر دیا، میرے پاؤں کے پسینے کے ساتھ 7 زمینیں اور زمینوں کے اندر جو کچھ پیدا کر دیا، میرے سینے کے پسینے کے ساتھ مومنین کی روح کو پیدا کر دیا، میرے چہرے کے پسینے کے ساتھ انبیاء مرسلین کی روح کو پیدا کر دیا، میرے کانوں کے پسینے کے ساتھ یہود و نصارہ تمام کافرین کی روح کو پیدا کر دیا. سرکار فرماتے ہیں پھر ان تمام روحوں نے میرے ارد گرد 1000 سال تک طواف کیا. 1000 سال کے بعد اللہ نے فرمایا روح بات طواف ہی کرتی رہو گی، ٹھہرو میرے محبوب کی طرف دیکھو. لمبی حدیث ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں روحوں نے کھڑے کر جب ایسے دیکھا نا، سرکار فرماتے ہیں جس کی پہلی نظر میرے سر پر پڑ گئی وہ بادشاہ بن گیا، وہ پنچ بن گیا، وہ جج بن گیا، وہ فیصلہ کرنے والا بن گیا. جس کی پہلی نظر میری ناک پر پڑ گئی وہ حکیم بن گیا، وہ طبیب بن گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ عطار بن گیا. سرکار فرماتے ہیں جس کی نظر میں سے ہتھیلی پہ پڑی وہ سونے کا کام کرنے والا، جس کی ہتھیلی پہ نظر پڑی وہ لوہے کا کام کرنے والا، جس کی یہاں نظر پڑی کپڑے کا کام کرنے والا، اور جس کی یہاں نظر پڑی چمڑے کا کام کرنے والا. سرکار فرماتے ہیں سر سے لے کر قدموں تک جس انداز میں لوگوں کی نگاہ میرے جسم پر پڑتی گئی ویسے ویسے کام کرنے والے بن گئے. فرمایا صحابہ تمہیں جو کچھ ملا ہے میری وجہ سے ملا ہے. فرمایا یہ تم نماز پڑھتے ہو، نماز کیا ہے؟ نماز تم پہلے بھی پڑھتے ہو، یہ حدیث سن کے پڑھو اور مزہ آئے گا. فرمایا خلق الصلاۃ علی صورت اسم احمد، اللہ تعالیٰ نے جو نماز کو پیدا کیا ہے لفظ احمد کی ادائیگی کے لیے بنایا. آدمی نے وضو کر لیا، سیدھا مسلے پہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ میں قیام کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے نمازی تو اپنا ذوق پورا کر، ہم اپنا ذوق پورا کرتے. فالقیام فی الصلاۃ کالالف، اے نمازی جب تو قیام کے اندر کھڑا ہوتا ہے میرے محبوب کے اسم گرامی احمد کا تو الف بن جاتا ہے. والرکوع کالہاء، جب رکوع کے اندر جاتا ہے میرے محبوب کے اسم گرامی احمد کی تو ہا بن جاتا ہے. فالسجود کالمیم، جب سجدے کے اندر جاتا ہے میرے محبوب کے اسم گرامی احمد کی تو میم بن جاتا ہے. فالقعود کالدال، جب قعدے کے اندر جاتا ہے میرے محبوب کے اسم گرامی احمد کی تو دال بن جاتا ہے. فرمایا خلق الانسان
अला सूरत इसमें मोहम्मद, और अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया है लफ्ज़ मोहम्मद की शक्ल पे पैदा किया है। फरमाया फर्रास मुदव्वरुन कल मीम है, आदमी का सर मोहम्मद की मीम की तरह गोल है। वल यदान कल हा है, और आदमी के दोनों हाथ मोहम्मद की हा है। वल बत्न कल मीम सानी, और आदमी का पेट मोहम्मद की दूसरी मीम है। वरिजलान कद्दार, और आदमी की टांगे मोहम्मद का दार है। यानी आदमी का पूरा वजूद जो है लफ्ज़ मोहम्मद की तस्वीर है। फरमाया कोई काफिर, कोई मुशरिक जो है इस इंसानी शक्ल में जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। क्या होगा? बल तबद्दलो अला सूरतल खंजीर, और कल्ब कुत्तों और खंजीरों की शक्ल में तब्दील करके उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा, इस इंसानी शक्ल में नहीं डाला जाएगा। ईसाई बेचारों को क्या मिला? 7 मछली के टुकड़े, 7 नान के टुकड़े, 1 सिरके की प्याली, चंद सलाद के पत्ते। हमें क्या मिला? हमें जिस्म मिला तो सरकार के सदके, जान मिली तो सरकार के सदके, ईमान मिला तो सरकार के सदके, ये जमीन व आसमान मिला तो सरकार के सदके, ये कुरान मिला तो सरकार के सदके, ये सरकार की अहले बैत मिली तो कुरान प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के सदके। भी हमें इतना कुछ मिला है तो हमें भी कुछ नमक हलाली करनी चाहिए। हम नारी लगाते रहते गुलामी रसूल में मौत कबूल है। मैं कहता मौत कबूल है, क्या 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं है? सरकार फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर हम सच्चे आशिक हैं, अगर इस नारे के अंदर सच्चे हैं कि गुलामी रसूल में मौत कबूल है, तो हमें 5 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़कर प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचानी चाहिए। नारे बड़े मारते हैं गुलामी रसूल में मौत कबूल है। मैं कहा करता हूं क्या दाढ़ी कबूल नहीं है गुलामी रसूल में? बस आखिरी बात, खुदा की कसम क़यामत के दिन मजा आ जाएगा। जिन लोगों ने आज सुन्नत समझकर अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाया है, मेरे आका हौज़े कौसर पे जलवा फरमा होंगे, जाम भर भर कर जन्नतियों को देते होंगे। जब वो लोग आएंगे क़यामत के दिन किसी की दाढ़ी नहीं होगी। हर आदमी का कद 120 फुट होगा और उम्र 30 साल होगी, लालियां चोंदियां होंगी हर आदमी। तो जब वो लोग आएंगे जिन्होंने सुन्नत समझकर अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाया है, तो मेरे आका जाम भी देंगे, कहेंगे और साहब अमर शहजाद, और कहेंगे एक एक का नाम लेकर, वो फैसल साहब वो क़यामत के मैदान से मिलकर आए हो, क्या तुम्हें गर्मी तो नहीं लगी? हमारा लाहौर से मेहमान आते हैं, पूछते हैं वो ड्राइवर पे आए हो, बस पे आए हो, सफर अच्छा गुजरा है? तो जब मेरे आका हम कमीनों का नाम लेकर तबस्सुम रेज़ होंठों के साथ प्यार से पूछेंगे, तो क्या क़यामत की सारी गर्मियां भूल नहीं जाएंगी? जो दाढ़ी मुंडे हैं वो भी जाएंगे, सरकार उन्हें जाम तो दे देंगे, लेकिन उनकी तरफ ना देखेंगे ना उनके साथ कलाम करेंगे। मेरा बड़ा भाई है फैजाल, फौज के अंदर इंजीनियर है। मैंने एक दिन कहा दाढ़ी रख लो, कहने लगा तेनू और काम ही को नहीं होगा, मैं तुझे मर्जी आपकी। उन्होंने बोसीनिया जाना था, चिंचनिया जाना था, हज करके आए तो दाढ़ी रखी हुई। मैं कहा भाईजान मैंने कहा तो लड़ पड़े थे, ये इनकलाब के। कहने लगा यार जो हमारा वो JHQ के अंदर हमारा खतीब है ना सरकारी, उसने ये हदीस बयान की थी। जब मैंने हदीस सुनी तो मैंने कहा जन्नत मिल भी जाए, सरकार जाम दे भी दे, लेकर प्यार से देखे ना, कलाम ना करे, तो जन्नत को मैंने आग लगानी। कहता मैंने उसी दिन दाढ़ी रखनी शुरू कर दी। खुदा की कसम मेरे आका बड़े लजपाल हैं। हमारे अमेर साहब है ना, इनके नाना जान आते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं हमारा वार बटन में एक शेखों का लड़का था, 40-50 पर मदीना शरीफ चला गया। किसी ने कहा दाढ़ी रख लो, उसने कहा रखूंगा जरूर, लेकिन सरकार की जालियों के सामने जाकर, सरकार को गवाह बनाकर जालियों के सामने आका लजपाल आका तेरी सुन्नत रखने लगा हूं, मुझे इस्तकामत देना। दाढ़ी रख ली। 4 साल के बाद घर वालों ने खत लिखा कि तेरी शादी करनी, आया दाढ़ी, ये तूने क्या किया? मुल्ला बन गया, मुलवट्टा बन गया। मां कह रही है अभी तेरी उम्र नहीं दाढ़ी रखेगी, तेरी उम्र है दाढ़ी रखने की। लड़की वालों ने कहा ये दाढ़ी मंडाए या छोटी करे वरना हम लड़की नहीं देंगे। बाप दिन लेने के लिए उसने कहा भी लड़की दिन दे दो, शादी वाले दिन उसकी दाढ़ी नहीं होगी। रात को 12 बजे दाई को बुला लिया, सुबह बारात जाने वाली, कहा इसकी पहले दाढ़ी कैंची के साथ काटो, फिर सही करने के बहाने छोटी छोटी काट दो। नाई पास के से जाग आ गई, की करने लगा भाई? उनका दाढ़ी तेरे बाप ने कहा नहीं हो सकता। बाप आ गया, उसने कहा बेटा मैंने कहा है। बाप ने तो थप्पड़ लगा लिए, मैंने लड़की वालों के साथ वादा किया है। कहा अब्बा जी तुमने लड़की वालों के साथ वादा किया है, मैंने कायनात के वाली के साथ वादा किया हूं। बाप बेटे में चबरिश हुई, बेटा घर से निकला,
گلی میں مسجد تھی، ابھی زیر تمین دروازہ بھی نہیں لگا تھا، مسجد کے اندر آیا، نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ مسجد کے ساتھ ایک اور سیٹھ صاحب، شیخ صاحب کروڑ پتی، رات کو 12 بجے اٹھ پڑے، اٹھتی اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا جلدی کرو، اپنی بیٹی کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ، دلہن بنا کر بٹھاؤ۔ بیٹے سے کہا بیٹا جا مولوی صاحب کو بنا کر آؤ۔ آپ مسجد میں آیا، نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، سلام پھرا، بیٹا یہ تیرا نام؟ کہاں، آؤ میرے گھر میں۔ غسل کرایا، کپڑے پہنائے، دلہا بنا دیا۔ مولوی صاحب جلدی کرو، اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ کر دو۔ شیخ صاحب کی بیوی گلے پڑ گئی، شاید پاگل ہو گئے، ادھی راتی منڈا پھاڑ لیا اندر، یہ کون ہے، اس کا آگا کیا ہے، پیچھا کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا کیا دودر؟ اس نے میں نہیں جانتا، میں تو سویا ہوا تھا، اور آج کی نیند پہ ساری زندگی کی نیندیں قربان ہے۔ میری خواب کے اندر کائنات کے والی، والضحیٰ کے پیارے چہرے والے، واللیل کی پیاری زلفوں والے، مازاق کے پیارے کاجل والے، یاسین کی پیاری بطری والے، الم نشرح کے پیارے سینے والے، ید اللہ فوق ایدیہم کے گورے گورے ہاتھوں والے، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا شیخ صاحب اٹھو، اس نام کا لڑکا تمہاری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اسے گھر لاؤ اور ابھی اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرو۔ میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، لیکن میلاد منانے کے ساتھ ساتھ میلاد والے پیارے آقا کو خوش کرنے کے لیے 5 وقت نماز پڑھ کر میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کر کے پیارے آقا کو خوش کرو۔ خدا کی قسم دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی، آخرت کے قبر کے اندر بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، اور جنت کے اندر بھی سرکار کی میت ملے گی، کیونکہ سرکار نے فرمایا من احبنی معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ پیار کرتا ہے جنت کے اندر میرے ساتھ ہو۔ اب انشاءاللہ اب بلا تاخیر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور دیدہ علی مرتضیٰ، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور جانشین غوث الورا، فیضان غوث پاک کے تقسیم کرنے والے اور عظیم مفکر، عظیم خطیب، پیر طریقت، رہبر شریعت، فضیلت الشیخ حضرت پیر سید لطیف القادری البرزنجی دامت برکاتہ القدسیہ، ان کا نورانی روحانی وہ بیان شروع ہوتا ہے، آپ غور سے سنیں۔